یہ بھی بتا دیں کہ مستند اور ضعیف احادیث کا فرق ہمیں سمجھا دیں. ہاں جی ہم اس میں بھی بڑا پھنسے رہتے ہیں. جی ایسے ہے کہ جو حدیث ہے نا بیسیکلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعض اوقات تو وہ ہو آپ کے الفاظ ہی نقل کیے جاتے ہیں, بعض اوقات مفہوم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور الفاظ جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ہوتے ہیں. لیکن وہ بیسیکلی کوئی ضعیف یا وہ کمزور نہیں ہوتے. جو ان کو روایت کرنے والے ہیں نا صحابہ کے بعد, صحابہ تو سارے کے سارے عدول ہیں, جی بالکل, ان کے بعد جو راوی ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک راوی اگر کوئی کمزور ہے, اس کا قوت حافظہ اتنا زیادہ معروف نہیں تھا, تو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو سند ہے نا, جس کو روایت کرنے والے ہیں ان کے ناموں پر مشتمل جو سلسلہ ہے اس کو سند کہا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ حدیث کی سند جو ہے وہ کمزور, وہ سند حدیث کی کمزور ہونے کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث کمزور ہے. جو حدیث کے اندر ضعف آ جاتا ہے نا سند کی وجہ سے, تو وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر ایک حدیث کے اندر کی سند میں ضعف ہے اور دوسری ایک اور حدیث ہے, تیسری ایک اور حدیث اسی عنوان سے آ رہی ہے, تو وہ پھر ضعف کثرت اسناد کی وجہ سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مستند احادیث یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ پورا کہیں کہ جی اس میں کوئی ضعف نہ ہو, وہ ایسے احکامات کے لیے ہوتا ہے جو حلال اور حرام سے متعلق ہو, کہ جس میں فقہی حکم لگانا ہے ہم نے کہ جی یہ چیز ناجائز ہے.